بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أما بعد، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. دارالعلوم سبیل الفلاح جن کی خدمات کا دائرہ اس وقت ماشاءاللہ بہت وسیع ہے، اور اس ادارے نے بہت کم وقت میں جس تیز رفتاری کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا ہے، یہ سب اس ادارے کے بانی اور ناظم فقیہ حضرت مولانا حاجی صفی اللہ رحمانی دامت برکاتہم صدر آل انڈیا مسلم صلی اللہ بورڈ کا فیض ہے۔ ہر شام ہر صبح اس ادارے کی فکر مندی میں آپ گزارتے ہیں، ہر وقت آپ متفکر رہتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، ان کا احسان ہے۔ دوستو، اس وقت جو ملک کا مزاج ہے، ملک کے اس مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مدارس کی اہمیت کو، مکاتب کی اہمیت کو ہمارے دوسرے بھائیوں نے سمجھ لیا، اس لیے وہ ان مدارس کی ناکہ بندی کے لیے، ان مدارس کے دروازوں پر تالا لگانے کے لیے اور ان مدارس میں پڑھنے والے گویا نشینوں کو تنگ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہم نے ان مدارس کی اہمیت کو، مکاتب کی اہمیت کو نہیں سمجھا، یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل سے اس کے قدر ہمارے دل میں جو ہونی چاہیے تھی وہ باقی نہیں ہے۔ ابھی ملک کے جو حالات ہیں آپ خوب سمجھتے ہیں اور آپ محسوس بھی کرتے ہیں۔ ملک کے حالات کے اس پس منظر میں مسلمانوں کو جذبات سے کام لیے ہیں، بلکہ مسلمانوں کو فکر مندی سے کام کرنا ہے۔ آپ اپنی نسلوں کی حفاظت کیجیے، آپ کا یہ ملک محفوظ ہو جائے گا۔ آپ یاد کیجیے کہ جس وقت اس ملک پر انگریزوں کی حکومت تھی، اس وقت میں یہی خاک نشین اور بوریا نشین اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہ علم بلند کیا جس کی بنیاد پر یہ ملک پھر سے آزاد ہوا۔ میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ دلی کا ہر وہ درخت آج اس بات کی گواہ ہے کہ ان پر علماء کو سولیوں پر، ان درختوں پر چڑھائے گئے۔ اگر یہ نسلیں ٹوپی کرتا اور داڑھی کے ساتھ باقی رہی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ملک میں اسلام بھی زندہ رہے گا، مسلمان بھی شان و شوکت کے ساتھ رہیں گے، قرآن بھی باقی رہے گا، رسول اللہ کا پیغام بھی باقی رہے گا، اور وہ ساری چیزیں باقی رہیں گی جو دین ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آج اس وقت تین چیزوں کے کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بڑی چیز یہ ہے کہ جو مدارس جہاں پر قائم ہے اس سے ہمدردی باقی رکھی، اللہ کے واسطے چائے خانوں پر، اللہ کے واسطے ہوٹلوں میں، اللہ کے واسطے دکانوں پر، چوک چوراہوں پر آپ ان مدارس میں پڑھنے والے اور مدارس میں پڑھانے والے اور ان مدارس کی باتوں پر اللہ کے واسطے مت کریں۔ جب آپ یہ باتیں بولتے ہیں ان لوگوں کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام اور مسلمان اور قرآن ان چیزوں پر عمل کرنے والے اور مسلمان کہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو بوریا نشینوں کی غیبت اور برائی کرتے ہیں۔ لوگوں، امام غزالی نے بجا فرمایا کہ ایسے وہ لوگ پتہ نہیں قبر میں ان کا رخ قبلہ کی طرف ہو کے چائے خانوں میں بیٹھ کر تبصرہ کرنا بہت آسان ہے، لیکن تین وقت ان مدارس کے بچوں کو بہتر انداز سے کھلانا، ان کی تربیت کرنا، فجر سے پہلے جگانا اور مکمل 24 گھنٹے کی تربیت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس وقت جو ملک کا مزاج ہے، اس ملک کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس ملک نے اسکولوں میں جو نظام لانے کی کوشش کی ہے، اگر یہ مکاتب نہیں ہوئے، یہ مدارس نہیں ہوئے، جنہوں نے دین کو نہیں سمجھا ہوگا، یقین جانیں اس میں مشکار بھی کریں گے اور وہ ان چیزوں
بچوں کو بھی کریں گے کہ حکومت لا کر چاہتی ہے حکومت کہ یہ بچے شرک کے دہانے پر کھڑے ہو کر وہاں سے آزان کی آواز کے کانوں میں پہنچنے کے بجائے بدعت کی باتیں پہنچے اور ان چیزوں کی باتیں پہنچے جو انہیں کفر کے دہانے پر لا کھڑا کرے۔ میرے بھائیو، جتنی مسجدیں ہیں دارالعلوم سبیل الفلاح، اس بات کی پوری کوشش کی مجھ سے پوچھئے، میں گاؤں جاتا ہوں، مجھ سے پوچھئے، میں نے 12 سال کی ایک بچی سے کہا کہ کیا تمہیں کلمہ یاد ہے؟ وہ بچی فرماٹک انگلش بولتی ہے، مسلمان ہے، اسلامی نام ہے، اس کا باپ مسلمان ہے، اس کی ماں مسلمان ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے کلمہ یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہارے گھر میں نماز کیوں کی ہے؟ اس بچی نے کہا کہ میرے گھر میں میرے یہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ میرے بھائی لوگ، بزرگوں اور دوستوں، یہ جتنے مدارس سے مکاتب ہیں اور مکاتب کے قیام کی فکر کیجیے، اور علاقے کے لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ چاہے اس علاقے کی جس مسجد میں مکتب قائم کیجیے، ادارہ قائم کیجیے، اس کا سرچشمہ آپ دارالعلوم سبیل الفلاح کو رکھیے، اور یہاں سے نظام تعلیم کی ترتیب کو لے کر جائیں گے اور یہاں سے نگرانی کروائیں، آپ یقین جانیے کہ آپ بہت کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، ابھی 2 گھنٹہ پہلے میں نے اپنے بہت قریبی دوست کے بیٹے سے کہا کہ سورہ فاتحہ سنانا، اس نے جو قرآن پڑھ کر سنایا، میرا دل کتنا چھلنی ہوا وہ ہم محسوس کرتے۔ قرآن کو بہتر انداز سے پڑھنے اور پڑھانے کی ضرورت ہے۔ تمام چیزوں پہ آپ محنت کرتے ہیں، قرآن پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اے لوگوں، میں پھر آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ملک کے پس منظر میں اس وقت سب سے متحدہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر باوقار، اللہ کا شکر ہے کہ اس گاؤں میں دوست صدر دیے اور حضرت مولانا اس وقت متفقہ صدر ہیں، ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، ملک کے مزاج کے لیے جانتے ہیں، ملک کے حالات سے بھی واقف ہے، اور نہایت فکر مندی کے ساتھ ملک کے مزاج کے بدلنے کی کوششوں میں لگے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج اپنے گھروں میں جا کر اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہنوں سے یہ بات کہیے کہ دارالعلوم سبیل الفلاح کا جو آج پروگرام ہوا اس میں بچوں نے قرآن اچھا پڑھا۔ آپ جا کر کہیں گے کہ یہاں ادب کی آبیاری کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور اردو کی بقا کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ دینیات اگر کہیں ہیں، اسلامیات اگر کہیں ہیں تو اردو زبان ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ بات آپ جا کر کہیں، آپ یہ جا کر کہیں کہ کل کے ہماری یہ نسل جناب محمد رسول اللہ کی سیرت سے بھی واقف ہوگی، اس لیے کہ دارالعلوم سبیل الفلاح میں صرف پولیس سے جتنے سوالات بچوں سے کیے گئے ان بچوں نے بہتر جواب دیے۔ آپ جا کر کہیں کہ دارالعلوم سبیل الفلاح کے 8 بچوں نے آج قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کی ہے۔ آپ جا کر کہیں کہ دارالعلوم سبیل الفلاح کے مہمان آئے تو انہوں نے یہ بات کہی، یہ میسیج کے پیغام میں آپ کو دائیں بنا کر چھوڑتا ہوں، اور اللہ کے واسطے آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان طلبہ سے جو اللہ کے رسول کے مہمان ہیں ان سے محبت کیجیے، یہ جو بوریا پر بیٹھ کر ان بچوں کو پڑھانے والے ہیں ان کی قدر کیجیے اور ان کی قانون کے توقیر کا خیال رکھیے، کہ مسجدوں کے جو امام ہیں ان کے احترام کا لحاظ رکھیے۔ میں امید کرتا ہوں یہ پیغام آپ اپنے دل کی اس بستی میں بسا کر جائیں گے اور ہمارے اور سب کے اس پیغام کو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بات کے ذریعے گھروں میں جا کر کہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔